بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی صحبت کیسے کرے، ہم بستری کرنے کا اسلامک طریقہ۔ ہیلو فرینڈز، یہ پوسٹ ہر مسلم بھائی بہن کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ دوستو آج کی پوسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں میاں بیوی کے بارے میں، صحبت کرنے کے بارے میں۔ دوستو صحبت یعنی ہم بستری کرنا سنت اور ثواب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحبت کرنا صدقہ ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں صحبت میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، صحبت کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، صحبت ہمیشہ تنہائی میں کرے اور ایسی جگہ کرے جہاں کسی کے اچانک آنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا کر لو، روشنی میں صحبت ہرگز نہ کرے۔ نمبر 2، اگر کسی کی 2 بیویاں ہو تو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے سامنے صحبت نہ کرے، دوسری کے سامنے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ صحبت کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو بچہ سمجھدار ہو اور دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے، ایسے بچے کے سامنے صحبت بھول کر بھی نہ کرے۔ نمبر 5، اگر کہیں پر قرآن شریف کی آیت لکھی ہو تو ایسی جگہ پر تب تک صحبت نہ کرے جب تک اس آیت پر کپڑے کا غلاف نہ ڈال دو۔ نمبر 6، نشے کی حالت میں صحبت نہ کرے، نشے میں صحبت کرنے سے بیماری ہو جاتی ہے جس سے ہونے والی اولاد لنگڑی لولی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، عورت اگر کسی پریشانی میں یا بیمار ہو تو اس کی صحت کا خیال کیے بغیر اس کے ساتھ صحبت ہرگز نہ کرو۔ نمبر 8، صحبت کرتے سمے قبلہ کی طرف پیر اور پیٹھ نہ کرے، ایسا کرنا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ نمبر 9، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب صحبت کرنے کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لے کہ کہیں عورت حیض میں تو نہیں ہے، اس کے بارے میں عورت سے پہلے پوچھ لے۔ نمبر 10، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیض میں ہے تو بے جھجک شوہر کو بتا دے، حیض کی حالت میں صحبت ہرگز نہ کرے۔ نمبر 11، صحبت کھڑے کھڑے نہ کرے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھی نہ کرے، یہ مرد اور عورت دونوں کو نقصان دایک ہے۔ نمبر 12، صحبت کرنے کے فوراً بعد پانی نہ پیے کیونکہ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 13، صحبت کے دوران بات چیت نہ کرے، خاموش رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحبت کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 14، صحبت کی باتیں دوسروں سے نہ کہے، اللہ پاک نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کسی نے صحبت کی باتیں دوسروں میں بیان کی اس کی مثال شیطانوں سے دی ہے۔ نمبر 15، صحبت کے دوران مرد کسی دوسری عورت کا اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال نہ لائے، اس طرح کا خیال لانا چھوٹے قسم کا زنا ہے۔ نمبر 16، صحبت کے لیے سب سے اچھا وقت رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں پیٹ بھرا ہوتا ہے اور بھرے پیٹ ہم بستری کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ نمبر 17، صحبت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بتایا گیا ہے، نماز کے وقت کے علاوہ دن اور رات کے ہر حصے میں صحبت کر سکتے ہو۔ نمبر 18، ہر مہینے کی چاند رات، چاند کی 15ویں شب اور چاند مہینے کی آخری شب صحبت کرنا مکروہ ہے، ان راتوں میں صحبت کے دوران شیطان موجود رہتا ہے۔ نمبر 19، صحبت کے بعد اگر دوبارہ صحبت کرنے کا ارادہ ہو تو مرد اور عورت دونوں وضو کر لے، یہ فائدہ مند ہے، اور اگر دوبارہ صحبت نہ بھی کرے تب بھی وضو کر کے سوئے۔ نمبر 20، صحبت کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لے، جانوروں کی طرح برہنہ صحبت نہ کرے۔ جس نے اپنی عورت کے پیچھے کے راستے سے صحبت کی، اس بارے میں بھی آگے بتایا جائے گا۔ اس حدیث میں 4 باتیں ایسی بتائی گئی ہے جس میں غسل جنابت کی بات بھی کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص جمعے سے پہلے والی رات بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس نے جمعے کا غسل کیا ہو۔ کچھ سمجھدار لوگ فجر کی نماز سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں، پھر غسل جنابت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غسل جنابت کر کے جمعہ کی نماز
پڑھنے پر ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے افواہ بھی مانتے ہیں۔ ہم مستری سے جڑی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہوں کے بغیر نکاح کرنے والی عورتیں زانیہ زنا کرنے والی ہے۔ حدیث نمبر 2، جس کسی نے صحبت کی بات لوگوں میں بیان کی، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے شیطان مرد سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام صحبت کرنے لگے ہو۔ حدیث نمبر 3، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت بڑی نگاہیں کرنے والے پر اور جس کی طرف بڑی نگاہیں کی جائے۔ حدیث نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کر لے اور گدھے کی طرح نہ شروع ہو جائے۔ حدیث نمبر 5، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اسے بہلانے کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد پیار سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب عورت سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاخانے کی جگہ میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے، حرام۔ مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت یا مرد سے اس کے پیچھے کے مقام سے صحبت کی، اس نے یقیناً کفر کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے یہ سب گناہ کرنے سے، آمین۔ حدیث نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی عورت کے پیچھے کے راستے سے صحبت کی۔ دوستو، یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آپ کے دل میں اس مسئلے کو لے کر کوئی اور بات ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔